گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ اللہ سے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا کرب حاصل ہوگا۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہوں اسے اللہ کا کرب ملتا ہے، جس پر اللہ مہربان ہوں اسے حضور کا کرب ملتا ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل کو توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔